السلام علیکم پیارے دوستو، قیامت کو لے کر یوٹیوب پر بہت سے سوال سرچ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ قیامت کب آئے گی، یہ دنیا کب ختم ہوگی، قیامت کی کون کون سی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد قیامت آئے گی۔ اس طرح کی باتیں آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے، مگر دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو کیا کیا ہوگا، یعنی کہ قیامت کا خوفناک منظر کیسا ہوگا، وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں، اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں، قیامت اس دن کا نام ہے جس دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ پہاڑ کاغذ کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، یعنی کہ اس دنیا میں ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ قیامت کے دن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کئی جگہ پر اس دن کی دہشت اور اس کے اندازے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن انسان اتنی زیادہ پریشانی میں ہوگا کہ اس کو اپنے خود کے حالات کا بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ قیامت کا دن جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور اس دن سورج دھرتی کے اتنا قریب ہوگا کہ یہ پوری دھرتی پیتل کی بن جائے گی، اور قیامت کے دن سورج پورب کے بجائے پشچم سے نکلے گا، اور آدھا نکلنے کے بعد پھر دوبارہ سے پورب سے نکلے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اس زمین کو پوری طاقت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا اور زمین کے اوپر موجود ساری چیزیں ختم ہونے لگے گی۔ اس منظر کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات بیان کرے گی، اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ایک جگہ جمع ہوں گے۔ وہاں ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ اس دن ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، ہر نیکی اور بدی کا حساب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں جو چاہے وہ کر گزرے، کوئی حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں ہے، مگر قیامت کے دن ہر کام جو آپ نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے بارے میں سورہ ہجر میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہی خوفناک ہوگا۔ اس دن اتنی زیادہ گھبراہٹ ہوگی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے پیارے دودھ پیتے بچوں کو بھی بھول جائے گی، یہاں تک کہ پیٹ میں سے حمل گر جائے گا۔ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، لیکن وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے جھٹکے سے ان کے دل پر ایسا اثر ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس دن اللہ کا ایسا عذاب دیکھنے کو ملے گا جس کے بارے میں سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ایک ہی چوٹ میں زمین اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور قیامت آ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا۔ اس کے کنارے پر فرشتے ہوں گے۔ اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ اس دن سبھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تمہارا کوئی راز اللہ سے چھپا نہیں ہوگا۔ دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو روحیں اپنے اپنے بدن میں واپس آ جائے گی، لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور سب کے فیصلے سنائے جائیں گے۔ جس نے جیسا اس دنیا میں کیا ہوگا اس کا ویسا ہی انجام ہوگا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے، صرف ان کے ہاتھ پیر بات کریں گے اور گواہی دیں گے کہ ہم نے زمین پر اس جگہ یہ کام کیے تھے۔ تو دوستو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ سے چھپا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بدن کا ہر حصہ گواہی دے گا، سب گواہی اس کے خلاف ہوگی۔ انسان کے ہر گناہ کا حساب اللہ کے پاس رہے گا، بھلے ہی اس نے دنیا میں کتنے ہی لوگوں سے اپنا گناہ چھپایا ہو۔ ارے دوستو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے تقریباً 6 یا 7 سال کے بعد تک دجال ظاہر ہوگا۔ یہ قوم یہود کا ایک شخص ہوگا جس کی داہنی آنکھ انگور کی طرح باہر لٹکی ہوگی، اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور اس کی سواری میں ایک بہت بڑا گدھا ہوگا، اور اس کی پیشانی یعنی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر شخص چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو وہ اسے پڑھ پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ آپ کے سانسوں میں اتنی تاثیر ہوگی کہ آپ کے راستے میں جو بھی آئے گا
تو وہ پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ اس طرح سے آپ دجال کو کھدیڑتے ہوئے اس کا قتل کر دیں گے، جس سے مسلمانوں کو راحت ملے گی۔ دوستو، دجال کا قتل کرنے کے بعد اس پوری دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کا راج ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف اسلام کو ماننے والے ہی لوگ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حجاج نام کا ایک شخص اس دنیا پر راج کرے گا۔ اس کے بعد 6 اور شخص اس دنیا پر راج کریں گے۔ اس وقت دنیا میں پہلے کی طرح فتنہ فساد شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دن عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید کے دن عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ سو جائیں گے، لیکن اس کے اگلے دن سورج نہیں نکلے گا اور چاروں طرف صرف اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس دن اجالا کرنے والی ایک بھی چیز اجالا نہیں کر پائے گی۔ ماچس کی تیلی تک بھی اس دن نہیں جل پائے گی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت دنیا کے سارے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے 72 گھنٹوں کے بعد سورج پشچم سے نکلے گا۔ سورج کا پشچم سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی بھی گناہ کی اللہ کے طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ میں آ جائے گا اور پھر پشچم کی طرف ڈوب جائے گا اور پھر اگلے دن پورب سے نکلے گا۔ اس کے بعد عرفہ کے میدان میں ایک بھیانک بھوکمپ آئے گا اور بھوکمپ سے یہ زمین پھٹ جائے گی اور زمین میں سے دابۃ الارض نام کا ایک جانور اس دنیا میں آ جائے گا۔ وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا۔ بھینس کے جیسا اس کا سر ہوگا، خنزیر کے جیسی اس کی آنکھیں ہوگی، ہاتھی جیسے اس کے کان ہوں گے اور اونٹ جیسی اس کی پیٹھ ہوگی، شیر کی طرح اس کا سینہ ہوگا اور چیتے جیسا اس کا رنگ ہوگا، کمر بلی کی طرح ہوگی اور بکری کے جیسی اس کی پونچھ ہوگی، گھوڑے جیسی اس کی گردن ہوگی۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا اور بائیں ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہ جانور پوری دنیا میں چکر لگائے گا اور جب وہ جانور مسلمانوں کے منہ پر ڈنڈا پھیرے گا تو ان کا منہ روشنی سے کھل اٹھے گا، اور جب وہ کافروں کے منہ پر انگوٹھی پھیرے گا تو ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ اس دنیا میں صرف 2 ہی طرح کے لوگ ہوں گے، گورے اور کالے۔ اس کے بعد ایک دن کعبہ شریف کو توڑ دیا جائے گا۔ 60,000 لوگ کعبہ سے لے کر جدہ کے سمندر تک ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ کعبہ شریف کی ایک ایک اینٹ کو توڑ کر وہ لوگ جدہ کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ کعبہ شریف کو توڑ دینے کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہوگی۔ پھر ایک کالا دھواں اس زمین کو اوڑھ لے گا، جس کے آنے سے ہم پاس میں کھڑے انسان کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر آسمان صاف ہوتے ہوتے سبھی مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ پھر ایک جمعے کو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کو کہیں گے۔ پہلے پھونک میں ہی یہ پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ مگر دوستو یاد رکھے، قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس کی کئی نشانیاں دنیا میں دیکھنے کو مل جائے گی جو بہت ہی زیادہ خوفناک ہوگی۔ کچھ نشانیاں آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنی آخرت کا بالکل بھی خوف نہیں ہے۔ ان کا انجام آخرت میں اتنا زیادہ دردناک ہوگا کہ اگر وہ سپنے میں بھی وہ دیکھ لے تو صدمے میں آ جائیں گے۔ بہرحال دوستو، ہمیں چاہیے کہ آج ہم جو غلط چیزیں ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں یا ہم خود غلط چیزیں کر رہے ہیں تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہم اور آپ اپنی آخرت کو سدھار سکے، کیونکہ دنیاوی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کوئی دنیا میں امر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ انسان کی اصل زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔